وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال بڑا ہی اہم ہے، اور وہ یہ کہ بدعت کے ٹھیکیدار، شرک کے علمبردار، نیاز فاتحہ پر پلنے والے پیٹو بنیا نے ایک شبہ پیش کیا ہے کہ متفق علیہ حدیث ہے، ایک صحابی کی والدہ کا انتقال ہو گیا، وہ بھی اچانک انتقال ہوا تھا۔ صحابی نے کہا اللہ کے رسول، لو تکلمت تصدقت، اگر میری ماں کو بولنے کا موقع ملتا تو وہ ضرور صدقہ کرتی، تو کیا میں اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کر سکتے ہو۔ تو اس سے استدلال بدعت کے ٹھیکیدار نے کیا ہے کہ کسی کی بھی نیاز دے سکتے ہیں، 11ویں کی بھی نیاز دے سکتے ہیں۔ دلیل خاص ہے، استدلال عام ہے، کیونکہ صحابی نے اپنی والدہ کے سلسلے میں پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کا حکم دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الولد کسب لابیہ، بیٹا یا بیٹی ماں باپ کی کمائی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ مردہ فروش جس کے نام سے بھی نیاز دیتے ہیں، کیا اس کی کمائی ہے یہ مردہ فروش لوگ؟ ظاہر سی بات ہے نہیں۔ نمبر 2، اس صحابی نے کس موسم میں یہ صدقہ کیا تھا؟ 11ویں تاریخ کو صدقہ کیا تھا اپنی ماں کی طرف سے؟ دلیل چاہیے۔ نمبر 3، کیا ہر سال وہ صحابی اپنی ماں کی طرف سے اسی تاریخ کو صدقہ خیرات کیا کرتے تھے؟ دلیل چاہیے۔ نمبر 4، صدقہ اور خیرات اور نیاز دونوں ایک چیز ہے؟ نہیں۔ ویسے بھی قبر کے پجاری مردہ فروش کے پاس تو کوئی دلیل نہیں سوائے اٹکل پچو کے۔ اور 5ویں چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کا حکم دیا، نیاز کرنے کا حکم نہیں دیا۔ نیاز کیا ہے؟ نظر ہے، منت ہے۔ کیا صحابی نے منت مانی تھی؟ نہیں نا۔ آج جو لوگ نیاز دیتے ہیں وہ تو منت مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری مراد پوری ہو جائے گی۔ بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پر نام کے مسلمان قربانی کے لیے بکرا ذبح نہیں کرتے، لیکن 11ویں کی نیاز کے لیے بکرے فربا توانا موٹے موٹے کر کے رکھتے ہیں۔ یعنی غیر اللہ سے ان کو امیدیں، اللہ سے امید نہیں۔ ایسے مردہ خور لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین پہ یقین نہیں، اللہ رب العالمین پہ بھروسہ بھی نہیں، بلکہ مردہ فروش لوگ ہیں، یہ مردہ ضمیر لوگ ہیں۔ اور بھی بہت زیادہ فرق ہے۔ اگر یہی بات ہے تو صحابی نے اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کیا، تو مردود تو بھی اپنی والدہ کی طرف سے، اپنے والد کی طرف سے صدقہ اور خیرات کیوں نہیں کرتا؟ کیوں پیرانے پیر ہی تم کو نظر آتے ہیں؟ پیرانے پیر ہی کیوں تم کو نظر آتے ہیں یہ بتاؤ پہلے۔ عبد القادر الجیلانی البغدادی 561 ہجری میں وفات پا چکے ہیں، تو تم کیوں ادھر ادھر اس بابے اس بابے، اس موسم میں اس بابے کی دہائی، اس موسم میں اس بابے کی دہائی؟ رب کائنات کے تم بندے ہو تو رب کائنات ہی کی دہائی دو۔
ادعو ربکم، اپنے پروردگار ہی کو پکارو. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم. تمہارے نظر و نیاز کا حقدار کون ہے؟ اللہ رب العالمین. اور اس صحابی نے صدقہ اور خیرات اللہ کی راہ میں کیا تھا اپنی والدہ کی طرف سے. تم مردود تو 11ویں والے پیر کے نام سے نیاز دے رہا ہے. یہ فرق سمجھ میں نہیں آتا. اینچے بالعجبی است. اصل بات یہ ہے کہ بدعتی کی عقل بھی ماری جاتی ہے. جس طرح سے بدعتی سے دین چلا جاتا ہے اسی طرح سے عقل بھی ماری جاتی ہے. زندہ رب کو چھوڑ کر مردوں کی دعائی یہ دیتے ہیں. حالانکہ عبد القادر الجیلانی البغدادی نے کہا کہ جب بھی پکارو تو رب کائنات ہی کو پکارو. جب بھی مشکل پیش آئے تو اللہ رب العالمین ہی سے التجا اور فریاد کرو. یہ نہ اللہ رب العالمین کو ماننے والے ہیں بدعتی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہیں. حالانکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. اب اللہ رب العالمین نے 11ویں کی نیاز کا حکم دیا ہے؟ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11ویں کی نیاز کا حکم دیا ہے؟ نہیں. اور اسی طرح سے عبد القادر الجیلانی البغدادی نے صاف طور سے منع کیا ہے کہ کبھی بھی غیر اللہ سے التجا اور فریاد نہ کرو. بلکہ انہوں نے کہا انت یا جاہل تدعی العلم، تم جاہل ہو اور اپنے آپ کو علامہ سمجھتے ہو. یہ تمہاری غباوت، جہالت اور حماقت ہے کہ تم رب کائنات کو چھوڑتے ہو اور مردوں کو پکارتے ہو.